ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عوام کا سچ. میں ہوں آپ کا میزبان جمال یعقوب جعفری. امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہیں, اپنے اپنے گھروں میں محفوظ ہیں اور حکومتی بتائے SOPs کے مطابق اپنا اور اپنے اہل و عیال کا خیال بھی رکھ رہے ہیں. ناظرین ماسک سینیٹائزرز کا استعمال لازمی کریں کیونکہ اومیکرون انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اگر احتیاط نہیں کی گئی. اور حکومت پاکستان کی جانب سے سمارٹ لاک ڈاؤن کا سلسلہ بھی شروع کر دیا گیا ہے کیونکہ یہ وائرس انسان کو دن بدن نقصان پہنچاتا جا رہا ہے. ناظرین جیسے ہی موسم سرما آتا ہے تو ملک کے بالائی اور وسطی علاقوں میں دھند کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اسپیشلی پنجاب میں یہ زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے اور پنجاب کے جو رہائشی افراد ہیں اور جو بالائی اور وسطی علاقوں میں رہتے ہیں وہ اس موسم کو, دھند کو انجوائے بھی کرتے ہیں, باہر بھی نکلتے ہیں. لیکن ناظرین جس طرح وقت گزرتا جا رہا ہے, وقت کے ساتھ ساتھ یہ جو دھند ہے یہ اسموگ میں تبدیل ہوتی جا رہی ہے کیونکہ پولوشن دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. جو زمین پر موجود پولوشن ہوتی ہے, جو ہوا میں موجود پولوشن ہوتی ہے, یہ ایک ساتھ ملتی ہے. جب دھند کے ساتھ ملتی ہے تو یہ مل کے اسموگ بناتی ہے, یعنی اسموک اور فوگ مل کے اسموگ بن جاتے ہیں. ناظرین اس سے احتیاط اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ انسان کے گلے کو, پھیپھڑوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے اور بہت سارے جان لیوا امراض جو ہیں ان کی طرف انسان کو لے کر جاتی ہے. ناظرین اس سے احتیاط اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ آلریڈی ہم لوگ بہت سارے وائرسز, بہت ساری بیماریوں سے گھرے پڑے ہیں اور اگر احتیاط نہیں کی گئی تو ہم لوگ بہت زیادہ ولنریبل ہو جائیں گے ڈیزیزز کے اگینسٹ. ناظرین آج ہم لوگ بات کریں گے ڈائریکٹر جنرل محکمہ موسمیات سے کہ وہ کیا کہتے ہیں, کون سے سیزن میں, کون سے مہینوں میں یہ جو فوگ کا سلسلہ ہے یہ شروع ہوتا ہے اور کب تک رہے گا, اور ابھی جو اسموگ ہے جن علاقوں میں فوگ اور اسموک مل کے آئے ہوئے ہیں وہ کس حد تک نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم لوگ طبی ماہرین کے پاس بھی جائیں گے, ان سے ان کی رائے بھی لیں گے اور آپ کے سامنے رکھیں گے کہ ہمیں کیسا بیہیو کرنا چاہیے اور کیا کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر صاحبزاد خان صاحب, ڈائریکٹر جنرل ہیں محکمہ موسمیات. ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ اسموگ بیسیکلی کیا ہے, کیسے آتی ہے اور یہ انسانی صحت پہ کس طریقے سے اثر انداز ہوتی ہے اور اس کے جو سیزن کی ٹائمنگز ہیں وہ کیا ہیں. بہت شکریہ جناب آپ نے جوائن کیا ہمیں. جناب سب سے پہلے تو یہ بتائیں گے کہ کیا ہے بیسیکلی اسموگ کیا ہے؟ ایکچولی اسموگ جو لفظ ہے وہ اسموک اور فوگ سے ہے. ٹھیک ہو گیا. یعنی آپ کی فضا میں جو ہے وہ اسموک کے کمپوننٹس جو ایٹماسفیئر میں موجود ہوں اور اس کے ساتھ فاگ جو ہے, یعنی فاگ کا ایک کرائٹیریا ہوتا ہے کہ جی آپ کا نمی کا تناسب جو ہے وہ 90% سے زیادہ ہو اور ویزیبلٹی جو ہو نا وہ تقریباً 1 کلومیٹر سے کم ہو. مطلب یہ ہے کہ جی آپ کی نمی کا تناسب جو سب سے زیادہ جب فضا میں ہوتا ہے تو اس وقت بنتی ہے, اور پھر جب اسموک بھی اس میں شامل ہو جائے تو ہم اس کو اسموک کہتے ہوتے ہیں. اچھا, اس کا سیزن جو ہے نا آج کل تقریباً یہ نومبر سے ہونی شروع ہو گئی ہے آج کل, یہ پچھلے 4-5 سال سے. اور اس کے چونکہ اس کے جو زیر اثر علاقے آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں, ایک تو جہاں پہ ہماری انڈسٹری کافی زیادہ ہے, جہاں پہ اسموک ہے اسموک اثر میں, یعنی یا پھر شہروں میں آپ کی ٹرانسپورٹ کی وجہ سے دھوئیں کے جو وہیکل امیشن ہوتا ہے وہ کافی زیادہ ہوتا ہے. پھر ایک سیزنل ہوتا ہے کہ جی ہمارے پنجاب کا جو یہ آپ کہہ لیں کہ نارتھ ایسٹرن پارٹ ہے, یا سیالکوٹ ہو گیا, شیخوپورہ ہو گیا, فیصل آباد کے کچھ ایریاز ہو گئے, لاہور ہو گیا, اور اس کے ساتھ جو انڈیا کا علاقہ ہے آپ کے وہ جو ہے امرتسر ہو گیا. یہ پنجاب میں بھی کافی چاول کاشت ہوتا ہے انڈین پنجاب میں. تو جب ان کی کٹائی ہوتی ہے تو لوگ جو ہوتے ہیں نا فصل کی باقیات جو ہوتے ہیں اس کو استعمال نہیں کرتے بلکہ وہ جلا دیتے ہیں. اس کے جلانے سے وہ دھواں ڈیفینیٹلی فضا میں شامل ہوتا ہے. اگر لوکل کمپوننٹس بھی ہوتا ہے, لیکن اگر کوئی ہوا کی اس طرح کی سپورٹ ہو جاتی ہے کہ جی ساؤتھ ایسٹرلی ٹرینڈ ہے, یعنی جنوب مشرق سے, تو پھر وہ انڈیا والا بھی کمپوننٹس ہمارے آ کے وہ ہماری وہ اس فضا میں شامل ہو کے وہ اس کو زیادہ خطرناک بنا دیتا ہے. یعنی باقی بھی اثر تو ہوتا ہے, پورا سال چلتا رہتا ہے, لیکن جو زیادہ ہو جاتا ہے یہ فصلات کی باقیات یا پھر بھٹے ہیں ان کی بھی وہ دھواں چھوڑتے ہیں, لیکن اس کے لیے بھی گورنمنٹ نے کیا ہے, انوائرمنٹل ڈپارٹمنٹ نے کہ جی
ان کو ایک زگ زاگ ٹیکنالوجی ان کی ہوتی ہے اس پہ شفٹ کر رہے ہیں، اور اس سے میرا خیال ہے کافی فرق بھی پڑتا ہے۔ لیکن سب سے زیادہ جو ہوتا ہے شہروں میں، لاہور میں جیسے ہے، لاہور بہت بڑا میٹروپولیٹن سٹی ہے ہمارا، اور وہاں پہ ٹریفک کا بہت زیادہ ہے، یعنی تقریباً آپ کہہ لیں کہ جی اس میں جو دیکھا گیا ہے 45% جو ہے وہ آپ کی ٹریفک جو ٹریفک سے جو امیشن ہوتی ہے مختلف ایلیمنٹس آپ کہہ لیں، تو وہ زیادہ ایفیکٹ کرتی ہے۔ اس کے لیے بھی گورنمنٹ نے کوئی ٹائمنگ کا کیا کہ جی اسکولوں کی ٹائمنگ یا اس پہ تھوڑا سا کر رہے ہیں۔ صحیح ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، تو اگر دیکھا جائے یہ جو پنجاب میں اب پہلے تو فوگ تھی، اب اسموگ ہو گئی ہے، تو ود ٹائم اس کے لیے کیا ہم کر سکتے ہیں؟ حفاظتی اقدامات کیا کیے جا سکتے ہیں اپنے سیلف پہ اگر دیکھا جائے، خود کریں ہم اگر تو انفرادی طور پہ، اور اگر حکومت کر سکتی ہے تو وہ کیا کر سکتی ہے اور کیا سٹیپس لیتی ہے؟ نہیں، اس کے لیے دیکھیں جی، اب انڈسٹری کو تو آپ نے اپنے ملک کی ترقی کے لیے تو انڈسٹری ضروری ہے نا، اس کو تو ہم نہیں اس کو چھوڑ سکتے، لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ دوسرے کمپوننٹس اب دیکھیں نا، یہ چیز ایک کیلکولیٹڈ ہے کہ انڈسٹریز کا اتنا رول نہیں ہے جتنا میں نے آپ کو ٹریفک کا بتایا نا، کہ جی 45% جو ہے وہ ٹریفک ہی آپ کی افیکٹ کر رہی ہوتی ہے۔ تو اس کو کسی طریقے سے مینج کریں کہ جی روڈ پہ جا رہی ہے تو سموتھ چلتی رہے۔ دوسرا، آپ گرین ٹیکنالوجی جو ہے نا، جو ہماری اس حکومت نے شروع کیا ہے پروجیکٹ کہ جی یہ بلین ٹریز یا اس طرح کی گرین ٹیکنالوجی، یا گاڑیوں کی جو شفٹنگ ہے وہ فیول کی بجائے آپ یہ آ رہے ہیں آج کل الیکٹریسٹی پہ یا دوسری سولر سسٹم پہ یا اس طرح کی کوئی ٹیکنالوجی ہو، وہ اس کو کافی اس اثر کو زائل کرتی ہے۔ باقی نارملی جو ہے، یعنی لاہور میں جو سب سے زیادہ دیکھا جا رہا ہے نا، وہ زیادہ ٹریفک ہے، تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اب دیکھیں نا کہ جی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایئر کوالٹی انڈیکس ہمیشہ لاہور کا زیادہ آتا رہا ہے، اور وہاں پہ وہ اس جگہ جو شملہ پہاڑی کے قریب USA کونسلیٹ ہے، وہاں پہ یہ ایک انسٹرومنٹس ہمارے ایئر کوالٹی انڈیکس کو میئر کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں، تو وہاں پہ اگر دیکھیں نا تو وہ وہاں پہ راؤنڈ اباؤٹ ہے اور وہاں پہ سپیڈ بریکر ہے۔ صحیح، جب سپیڈ بریکر پہ نارملی آپ رکتے ہیں نا تو آپ کو گاڑی کو تھوڑا سا وہ ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھنا پڑتا ہے، تو وہاں پہ وہ دھوئیں کی امیشن ہو جاتی ہے، تو وہ وہاں پہ اس لیے بھی زیادہ تھا۔ اگر آپ کوئی ایسا آپ کر لیتے ہیں کہ ٹریفک کو سموتھ کر دیں گے نا، تو وہ تھوڑا سا یہ مختلف جگہوں پہ جہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جہاں پہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں، تو یہ ٹریفک ٹھیک ہو جائے گی، تو میرا خیال ہے تھوڑا سا یہ لاہور میں یہ بھی کمپوننٹ کم ہو جائے گا۔ آپ فیصل آباد میں دیکھیں اتنے ایئر کوالٹی انڈیکس نہیں تھا، وہاں پہ انہوں نے مینج کیا ہوا ہے، حالانکہ انڈسٹری فیصل آباد میں زیادہ ہے، اس طرح دوسرے شہر بھی ہیں، لیکن لاہور تو بہت بڑا میٹروپولیٹن سٹی ہو گیا ہے نا، تو وہاں پہ یہ زیادہ محسوس ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جناب، آپ سے جو ہم نے پوچھا آپ نے بڑے اچھے طریقے سے گائیڈ کیا، جو آپ دیکھنے والے سننے والے لوگ ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ صاحبزاد خان صاحب نے بتایا ہمیں کہ یہ سب ہم لوگوں نے خود کنٹرول کرنا ہے، اور ہم لوگ جب تک اس پہ خود قابو نہیں پائیں گے، کچھ بہتر نہیں کریں گے، وہ اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ اگر ایک گھر میں 6 گاڑیاں ہیں تو اس کی جگہ ایک گاڑی استعمال کریں، ایک بندہ صبح نکلے، ایک کو ڈراپ کرے، دوسرے کو ڈراپ کرے، اور اس طرح کر کے پورا گھر ایک ہی گاڑی استعمال کرے۔ یہ جو نیا فیشن آ گیا ہے کہ ایک گھر میں 6 لوگ ہیں تو 6 گاڑیاں ہوں گی، 6 وہیکلز ہوں گی، تو وہ جو ہیں وہ پولوشن جو ہے وہ پھیلاتی ہیں، جس کی وجہ سے اب اور بہت سارے ڈیزیزز ہیں اور بہت سارے وائرسز ہیں جس سے ہم لوگ آلریڈی فائٹ کر رہے ہیں۔ جو ہمارے اینڈ پہ چیزیں رہ گئی ہیں جو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، ایٹ لیسٹ ہمیں وہ کنٹرول کرنی چاہیے۔ انڈسٹری ہم بند نہیں کر سکتے، وہ انہوں نے مینشن کیا، کیونکہ ہم نے ملک بھی چلانا ہے، ملک چلے گا تو ہم بھی چلیں گے۔ اگر اکانومی نہیں چلے گی، آلریڈی ہم لوگ بہت کچھ اکانومی کو لے کر فیس کر رہے ہیں، تو جس چیز پہ ہم کنٹرول کر سکتے ہیں وہ انفرادی کردار ہے۔ اگر اجتماعی کردار جو ہے وہ نہیں ہو سکتا، اس طریقے سے آپ لوگوں کو رسپانسز نہیں مل رہے، تو ایٹ لیسٹ اپنا اینڈ تو سیدھا کریں، اپنے آپ کو بہتر کریں، اور جو اپنا پارٹ پلے کر سکتے ہیں ملک کو بہتر بنانے کے لیے، اس ماحول کو بہتر بنانے کے لیے، وہ ضرور کردار جو ہے وہ ادا کریں۔ اسی کے ساتھ ناظرین، وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔
अपना तारुफ कराएंगे। वालेकुम सलाम, मैं अशफाक अहमद नाम है मेरा, इस्लामाबाद का रहायशी हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त जी। इशफाक साहब, मुझे ये बताएं कि आपको पता है स्मोक क्या होता है? ऐसा सच मैं आपको साइंटिफिकली टेक्निकली तो नहीं बता सकता, बट इट्स मोर लाइक अ फोग, व्हाट कैन से, बट इट्स अ पॉइजन फोग जिसे होते हैं, जिसमें गहरी धुंध हो जाती है, बट वन शुड बी वेरी केयरफुल, एहतियात बहुत लाजमी है। ठीक है। इवन तो कि ये लाहौर साइड पे, उस साइड पे बहुत ज़्यादा है, पंजाब में। जी जी, आप ठीक है, सही लाहौर में। फरमा रहे हैं, लेकिन इस साइड पे भी हमें एहतियात करनी चाहिए, जैसे कि आपने प्रिकॉशन SOP का ख्याल रखा हुआ है। ये मास्क पहना हुआ, मेरा मास्क भी गाड़ी में है अनफॉर्चुनेटली, एंड वी नीड टू बी वेरी केयरफुल। ना भी ये जो कोरोना वगैरह आ गया, वी नीड टू बी मोर केयरफुल अबाउट दैट एज वेल, एंड SOP इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। इवन तो क्या जब हम इस तरह बाहर आएँ तब भी हमें एहतियात करनी चाहिए। ठीक है, हम लोग कैसे एहतियात कर सकते हैं? अगर इनफरादी तौर पे देखा जाए तो हम लोग क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस चीज़ में कि हम लोग अपने मुल्क को बचाएं, माहौल को बचाएं? Yes, ठीक है, इसको बेहतर बनाने के लिए हमारी क्या कंट्रीब्यूशन हो सकती है? there's a lots of things one can do, especially अगर urban areas में हम I mean this is something very difficult, but one can try to avoid smoking, all right, and apart of it गैस का कम से कम इस्तेमाल किया जाए, उसके वजह मोटे कपड़े पहने जाएं, क्योंकि व्हीकल्स का यूज़ कम किया जाए, व्हीकल का कम किया जाए, या व्हीकल्स को अप टू डेट रखे जाए, ताकि उसमें से साइलेंसर्स वगैरह से वो जो फ्यूल कंजम्पशन स्टिल एमिशंस तो होती हैं। जी जी जी, वो वन यू कांट डू, मतलब 100% तो नहीं होगी, लेकिन हम कम से कम लेकिन ये कर सकते हैं ना कि अगर एक घर में 6 गाड़ियां हैं तो उसकी जगह 2 रखें। well, that's something one can decide on इंफरादी तौर पे, लेकिन ये कर सकते हैं कि अपनी गाड़ी को बेहतर हालत में रखें ताकि उनसे कम धुआं निकले। ये भट्टियाँ वगैरह जहाँ पे ईंटें वगैरह बनती हैं, उसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा आबादी से दूर रखें, ताकि वो हमारी सेहत पे कम से कम असर डाले। बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अपना नाम बताएंगे? इमरान। अच्छा, इमरान भाई क्या करते हैं? मैं पढ़ता हूँ जी। ज़बरदस्त। अच्छा इमरान भाई, मुझे ये बताएं कि स्मोक क्या होता है? स्मोक बेसिकली एक फ़िज़ाई आलूदगी होती है, जिसकी वजह से इंसान सांस की बीमारी में मुब्तला हो जाता है। अच्छा जी, ठीक है। तो ये कहाँ पे देखने को मिलती है? ये ज़्यादातर पंजाब के इलाकों में देखने को मिलती है। अच्छा। खुले मैदानों में जी। ठीक है। तो अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये किस हद तक इंसान को नुकसान पहुंचा सकती है? ये काफ़ी हद तक इंसान को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे फेफड़ों में मसला होता है। ठीक है। इंसान को चाहिए कि इससे बच जाए। कैसे बच सकते हैं? क्या करना चाहिए हमें? इंसान को चाहिए कि फालतू बाहर ना निकले, स्मोक जब है, ज़रूरत अगर काम की है तो तब निकले, इसके अलावा बाहर ना निकले। अच्छा जी, मास्क पहने, इस तरह की एहतियाती तदबीर इस्तेमाल करने से इस चीज़ से बचा जा सकता है। अच्छा, अगर देखा जाए कि इनफरादी तौर पे हम लोग किन चीज़ों का इस्तेमाल कम कर सकते हैं, आपको क्या लगता है कि जिनसे ये स्मोक भी माहौल में कम होगा, स्मोक भी कम होगी? हमें ये आलूदगी नहीं फैलानी चाहिए। अब मिसाल के तौर पर धुआं हो गया, इस तरह की बहुत सी चीज़ें। हम कैसे धुआं फैलाते हैं? ये ट्रैफिक की वजह से जो गाड़ियों का धुआं हो गया, फैक्ट्री हो गई, ये साइट एरिया में लगानी चाहिए, शहर में नहीं लगानी चाहिए, जिसकी वजह से स्मोक फैलता है। ठीक है। तो ये जो लोग घर में 3-3 4-4 गाड़ियां रख के बैठे होते हैं, बिल्कुल, इनको थोड़ा एहतियात करना चाहिए। ये कम से कम ड्राइव करे, जब ज़रूरत हो निकल जाए, वैसे फालतू इधर रोडों पे मत घूमे, जिसकी वजह से धुआं कम हो जाएगा, स्मोक कम हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मोहम्मद इसाक। अच्छा जी, इसाक भाई क्या करते हैं? मैं आलिम का कोर्स कर रहा हूँ। ज़बरदस्त जी। अच्छा इसाक भाई, मुझे ये बताएं कि हुए तो आप आलिम, ये बताएं स्मोक क्या होता है? स्मोक एक आलूदगी सी है, ठीक है, जो हमारे इस वक्त फ़िज़ा में बहुत ज़्यादा हो रही है, इंसान के जिस्म के लिए, सेहत के लिए बहुत जहरीली चीज़ है। ठीक है। और इस पर काफ़ी हुकूमत ने भी काफ़ी तवज्जो दी है इस बात पे, लेकिन हमारी आवाम ऐसी है जो नहीं मान सकती। क्या कर सकती है जी हुकूमत? आपको क्या लगता है इस पे? हुकूमत ने बहुत कुछ किया, लेकिन अब आवाम इतनी गरीब है ना। देखें, अब सारे कुछ बड़ी चीज़ जो मेन चीज़ है ये गाड़ियों पे है। ठीक है। गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा, और कारखाने तो चलो, तो अभी आपने कहा आवाम गरीब है तो गाड़ियाँ भी इनके पास बहुत है। नहीं, अब आवाम गरीब है, गाड़ियाँ बहुत है, लेकिन वो इतने लो मॉडल की हैं जो धुआं फेंक रही है इस वक्त, ठीक है, जिसकी वजह से आलूदगी सारी फैल रही है। सही। बस इतना ही कर सकते हैं कि आवाम
غریب ہے ان سے یہ کہا جائے کہ اپنی ٹیوننگ اور یہ چیزیں اپنے ٹائم پہ کرو, اچھا آئل ڈلوائیں جس کی وجہ سے اسموک زیادہ نہ پھیلے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو انڈسٹریز کا کیا کہیں گے؟ انڈسٹریز بھی تو چلتی ہیں. انڈسٹری تو ہماری ضرورت کے لیے چلتی ہے, وہ بند کر لے تو پھر وہ تو ہمارے جس طرح ٹرکس ہو گئے, یہ ہو گئے, ٹھیک ہے. یہ تو چلے اتنا حد تک, تھوڑی حد تک تو کم ہو جائے گی جتنی ابھی ہے, اس سے تو کافی, جس طرح آپ نے پچھلے دنوں میں سنی ہوگی لاہور میں کتنی زیادہ ہو گئی تھی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام حیدر علی ہے. اچھا حیدر, کیا کرتے ہیں؟ ابھی میں اسکول میں ہوں, کلاس 7. اچھا نائس نائس نائس. اچھا حیدر, مجھے یہ بتائیں کہ اسموگ کا پتہ ہے آپ کو؟ جی جی. کیا ہوتا ہے یہ فوگ ہوتی ہے جو لاہور میں بہت زیادہ ہے اس وقت. اچھا, یہ اسموگ اس کو کہتے ہیں, کیوں کچھ پتہ ہے؟ کیونکہ یہ جو انوائرمنٹ میں جو اسموک ہوتی ہے, فیکٹریز میں جو اسموک ہوتا ہے وہ اوپر جا کر پورا ایک فوگ کے ساتھ مل جاتا ہے. ایگزیکٹلی. اچھا چلیں, زبردست, آپ کو تو یہ پتہ ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے ہم اس میں کہیں نہ کہیں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں؟ جی بالکل کرتے ہیں, کیونکہ ہم لوگ یہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ اسموک کرتے ہیں اور پھر اس کا جو پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ ہوا میں جا کر فوگ سے ملتے ہیں. ٹھیک ہے. جی تو آپ مجھے بتائیں کہ ہماری جو گھر کی گاڑیاں ہیں ان کا اس سے کچھ لینا دینا ہے؟ جی, کیونکہ وہ انوائرمنٹ فرینڈلی نہیں ہوتے, ان کے اندر جو گیسلین ہوتا ہے اس کی وجہ سے ایگزاسٹ سے دھواں نکلتا ہے, تو پھر اس سے بھی. ٹھیک ہے, وہ کنٹریبیوٹ کرتی ہیں. تو ہم کیا کر سکتے ہیں اس کو بہتر بنانے کے لیے, انوائرمنٹ کو بہتر کرنے کے لیے, کچھ اچھا کرنے کے لیے؟ ٹریز زیادہ اگانے چاہیے اور پھر اسموکنگ کم کرنی چاہیے, اور گاڑیوں میں یعنی کہ الیکٹرک گاڑیاں ہونی چاہیے تاکہ وہ دھند یعنی کہ اسموک نہ ہو. تو بجلی تو آتی نہیں ہے. ہاں مگر اچھا, لیکن ہونی چاہیے, یہ آپ کی ایک بہت اچھی بات ہے. چلیں, تھینک یو. السلام علیکم, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام, ٹھیک ٹھاک. ٹھیک ہیں. کیا نام ہے آپ کا جی؟ محمد ریان قمر. اچھا ریان قمر, کیا کرتے ہیں؟ میں بھی پڑھ رہا ہوں, کلاس 7 میں. اچھا کلاس 7 میں. اچھا ریان, مجھے یہ بتائیں کہ اسموک, فوگ اور اسموگ میں کیا فرق ہے, کچھ پتہ؟ جی, یہ ایک ٹائپ کی اسموک ہوتی ہے, دھند ہوتی ہے جو صبح کے ٹائم جو ہے ہمیں نظر آتی ہے. کون سی, فوگ, اسموک یا اسموگ؟ فوگ. فوگ. اچھا, اور اسموگ کیا پھر؟ اسموگ آئیڈیا نہیں ہے کچھ. اچھا, کوئی آئیڈیا نہیں ہے. اچھا, آپ کو یہ پتہ ہے کہ ہماری جو پولوشن ہے وہ دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے ہمارے انوائرمنٹ میں, ٹھیک ہے؟ جی. تو ہم کیسے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اس میں پولوشن کو بڑھانے میں, یا نہیں کرتے؟ ہم کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, بالکل کرتے ہیں. ہم گاڑیاں چلاتے ہیں, وہیکلس چلاتے ہیں, اس سے جو ہے دھواں پیدا ہوتا ہے, لوگ اسموکنگ کر رہے ہوتے ہیں, اس سے جو ہے فضا آلودہ ہوتی ہے, پولوشن ہوتا ہے. اچھا, اس سے ہم کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. تو ہم کیسے اس کو بہتر کر سکتے ہیں؟ اگر ہم لوگ روکنا چاہیں یہ جو ہم لوگ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, ہم لوگ خود کو کیسے روک سکتے ہیں؟ ایسے روک سکتے ہیں کہ ہم وہیکلس چلاتے ہیں, وہیکلس کی جگہ ہم سائیکلز یوز کریں, آس پاس جانے کے لیے ہم پیدل جائیں, تو اس سے کافی سارا افیکٹ پڑ سکتا ہے, ہم پولوشن کو کم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. واٹ اباؤٹ انڈسٹریز؟ انڈسٹریز تو اب رک نہیں سکتی ہیں. ایز پاکستان کو گرو کرنا ہے تو اس کے لیے انڈسٹریز چاہیے, تو اس کو ہم سٹاپ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. پر اس کا بھی کوئی نہ کوئی علاج ہونا چاہیے کہ ہم جو ہے اسموک کو روک سکیں. ٹھیک ہے, زبردست زبردست, تھینک یو سو مچ جی. ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سجاد نصیر, کنسلٹنٹ چیسٹ فزیشین ہیں. ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ اسلام آباد میں یا ٹوئن سٹیز میں آپ کے پاس ایسے پیشنٹس آتے ہیں جو پولوشن سے افیکٹڈ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ یہ بھی جانیں گے کہ جو پنجاب میں یا لوور پنجاب میں جہاں پہ اسموگ بہت زیادہ ہے, ان کو کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. سب سے پہلے تو آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہمارے لیے, ہمارے ویورز کے لیے جو آپ کو دیکھ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کیا کنٹریبیوشن ہے یہ جو اسموگ ہے اس کی ہماری صحت کو خراب کرنے میں؟ First of all, Jamal, thank you very much for giving me this opportunity. I'm very much obliged for that. Basically, smoke جو ہے دو different words کا combination ہے. Smoke میں SMO stands for smoke and OG stands for fog. ٹھیک ہے جی. Fog is basically a natural phenomenon.
جب بھی ٹیمپریچر میں چینج آتی ہے تو جو ہوا ہے وہ ایٹماسفیئر اور زمین کے درمیان میں ٹھہر جاتی ہے، اور یہ مینلی جو ہے ونٹرز میں آتا ہے جب ٹیمپریچر کی چینجز آتی ہیں ان دی ایٹماسفیرک گلوب، اینڈ دیٹ کین لیڈ ٹو فوگ. تو فوگ ایک نارمل نیچرل انوائرمنٹل فنومینن ہے جو آپ کو دنیا کے کسی بھی ملک میں مل سکتا ہے. آپ ویسٹرن کنٹریز میں جائیں، یو ایس میں جائیں، وہاں پہ فوگ کا بننا ایک نیچرل پروسیس ہے بیکاز آف دی چینج ان دا ٹیمپریچر. پرابلم اس وقت آتی ہے جب فوگ کمبائن ہوتی ہے اسموک کے ساتھ، اینڈ دیز ٹو تھنگس ٹوگیدر، اسموک اینڈ فوگ میکس اے ایملگم نون ایز اسموک. وہ زیادہ ڈینجرس ہے. اور اسموک جو ہے آپ کو جیسے آئیڈیا ہے کہ اگر آپ پچھلا ڈیٹا دیکھیں پچھلے 8 ہفتے کا، تو اس میں لاہور واز نمبر 1 ان دا ہول ورلڈ. دہلی واز نمبر 2. اور یہ انفارچونیٹلی، اور اس طرح چائنا میں 1-2 سٹیز تھے. انفارچونیٹلی وی آر لیونگ ان دیٹ پارٹ آف دا ورلڈ جہاں پہ گلوبلائزیشن بہت تیزی سے ہو رہی ہے. انوائرمنٹ کی طرف اتنا رجحان نہیں ہے لوگوں کا. اربنائزیشن ہے، فیکٹریز جگہ جگہ پہ بنی ہوئی ہیں. پھر اس کے علاوہ جو دہلی اور لاہور کا ایشو ہے وہ یہ کہ لوگ جو بایو فیولز ہیں، جو گندم یا اس کی کٹائی کے بعد جو باقی بچتا ہے اس کو جلاتے ہیں، لکڑیاں جلاتے ہیں یا بایو فیولز جلاتے ہیں، یا جگہ جگہ پہ اسٹیل کے انڈسٹریز ہیں یا اور انڈسٹریز ہیں، ان کے کوئی رولز اینڈ ریگولیشن نہیں ہیں، تو اس کا جو دھواں نکلتا ہے بایو فیولز کا. اور اس طرح سپوز دہلی میں جس وقت یہ دیوالی کا تھا، لوگ پٹاخے چھوڑتے ہیں، اس کا دھواں نکلتا ہے، دیٹس وائی اٹ واز بینڈ ان دہلی ایز ویل. تو وہ جو اسموک مکس ہوتی ہے فوگ کے ساتھ، تو دیٹ لیڈس ٹو این ایملگم نون ایز اسموک. اب اس کا پرابلم یہ ہے کہ ایک تو وہ انوائرمنٹ میں جا کے ٹھہر جاتی ہے. نارملی جب ہوا ہلکی ہو تو وہ ایٹماسفیئر میں جا کے ڈسپرس ہو جاتی ہے، لیکن یہ جو ہے اسی انوائرمنٹ میں ٹھہر جاتی ہے جس میں میں اور آپ سانس لے رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ افیکٹ کیسے کرتی ہے ڈاکٹر صاحب؟ مطلب یہ ہے کہ کس حد تک یہ جان لیوا ہو سکتی ہے، خطرناک ہو سکتی ہے؟ کیونکہ اگر دیکھا جائے تو یوزلی لوگ اس کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ کو دیکھا جائے دھند ہوتی ہے، فوگ جو ہے اس کو جنرلی انجوائے کرنے ایک سیزن ہے، موسم بنا ہوا ہے، بٹ ابھی بھی پنجاب میں ایک اویئرنیس نہیں ہے، لوگ انجوائے کر رہے ہیں اس کو. لیکن کس حد تک اگر خطرناک یہ ثابت ہو سکتی ہے اس کو انجوائے کیا جائے کھلے عام؟ دیکھیں، جو اسموک کے کمپوننٹس ہیں اور جو اس کے بایو پروڈکٹس ہیں، اگر آپ امیجن کریں کہ آپ ایک ایسے کمرے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں جس میں کوئی وینٹیلیشن نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں آپ لکڑی کا دھواں کرتے ہیں یا کوئی بھی اور گیس چلاتے ہیں، تو اس کو باہر جانے کا راستہ نہ ہو، تو یو آر بیسیکلی ٹیکنگ دا بریتھ، انہیلنگ اینڈ ایکسہیلنگ تھرو دا سیم کلوز چیمبر وداؤٹ ہیونگ اینی کراس وینٹیلیشن. اور وہ اس کو نکلنے کا راستہ نہیں ہے. دیٹ وڈ گو تھرو یور نوز ان ٹو یور بریدنگ ٹیوبس ڈاؤن ٹو یور لنگس. اور اس کا پرابلم یہ کہ وہ جب لنگس کے اندر بیٹھنا شروع کرتی ہے تو فرسٹ آف آل پیپل ول گیٹ سمپل سمپٹمز لائک کافنگ، بیکاز وہ جو کیمیکل ہیں وہ آپ کی سانس کی نالیوں کو اریٹیٹ کرتے ہیں، اینڈ دیٹ لیڈس ٹو سمپل سمپٹمز لائک کافنگ. اگر وہ اس سے زیادہ ہو جائے، اس میں ڈینسٹی یا کیمیکل زیادہ ہو جائیں، دیٹ وڈ لیڈ ٹو بلغم اینڈ سپیوٹم فارمیشن. کیونکہ وہ جب سانس کی نالیوں کے اندر سیلس کو ڈیمیج کرنا شروع کرتے ہیں تو باڈی ہیز ٹو ریئیکٹ ان سم وے. ٹھیک ہے، اینڈ دا باڈی وڈ ریئیکٹ مینلی ان فارم آف کافنگ اینڈ دین ان فارم آف سپیوٹم فارمیشن. اچھا، کیا احتیاطی تدابیر اختیار کی جا سکتی ہیں اگر ایک عام آدمی کی بات کی جائے جس کو اویئرنیس نہیں ہے، ابھی وہ سن رہا ہے، آپ کو دیکھ رہا ہے، وہ کیا احتیاط کرے، کس طریقے سے بچے اس سب سے؟ اسپیشلی ایک اور چیز بھی میں ایڈ کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ آپ کے پاس کوئی اسلام آباد میں افیکٹڈ پیشنٹس آتے ہیں جو پولوشن سے ہوتے ہیں، یا اسلام آباد سے وہ بلانگ کرتے ہیں جن کے 10 سال 20 سال یہاں پہ گزر گئے ہیں؟ I think the second question is easy, so I'll come back to first instance. Definitely patients آتے ہیں pollution سے affect ہوئے آتے ہیں، اور obviously جو level of pollution ہے وہ less ہے fortunately because of in a very sort of a geographical different position as compared to Lahore یا Delhi. لیکن we see patients who come in with pollution related problems، اور اس میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو آپ جو نارمل انوائرمنٹ میں لیبرر کے طور پہ ہیں یا جو زیادہ باہر کی انوائرمنٹ میں ایکسپوز ہوں، انہوں کو زیادہ یہ مسئلے آتے ہیں. لیکن چونکہ آپ کو پتہ ہے اسلام آباد میں آلریڈی الرجی کا ایسما کا ایشو ہے، تو وین ایور اسموک انکریزز پیپل ود ایسما اینڈ الرجیز، ان کے سمپٹمز بھی ورس ہو جاتے ہیں، کیونکہ بیکاز دے آر سٹنگ آن دی ٹپنگ ایج. ایز سون ایز اینی ٹریگرز کم اپ دیٹ لیڈس ٹو ورسنگ آف دیئر سمپٹمز. Now coming to your first question کہ how it can be prevented, I think ہمیں اپنا ایک تو سب سے پہلے ایٹیٹیوڈ چینج کرنا ہے.
اینڈ آئی ووڈ ٹیک دس اپرچونیٹی. جو چیز مجھے بہت فرسٹریٹ کرتی ہے وہ کہ لوگ جگہ جگہ پہ تھوک رہے ہوتے ہیں. اٹ ہیز ٹو اسٹارٹ فرام اس. ٹھیک ہے, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ لوگ کیوں جگہ جگہ پہ تھوک رہے ہیں. یہ اٹس کمپلیٹلی بزار فینومینن کہ میں دیکھتا ہوں لوگ جا رہے ہیں, دے اسپٹ ایوری ویئر. ٹھیک ہے, تو کووڈ, ٹی بی انفیکشنز سڑک یا گلی تھوکنے کے لیے نہیں ہے. ایسا ہی. ٹھیک ہے, اگر آپ دبئی میں تھوکیں گے تو یو ول بی گیون اے فائن آف 500 درہمس. یہاں پہ لوگ تھوک رہے ہیں, اسپٹ کر رہے ہیں, تو اٹ ہیز ٹو اسٹارٹ فرام دا انڈیویجولس. یو شوڈ بیہیو اے نارمل سویلائز پرسن. پھر اس کے بعد جو لوگ جگہ جگہ پہ چیزیں جلاتے ہیں, سپوز بایو فیولس جلاتے ہیں, لکڑیاں جلاتے ہیں, وہ انوائرمنٹ فرینڈلی بھی نہیں ہے. ایسا ہی. اس کے علاوہ جو دھواں نکل رہا ہے وہ پوری انوائرمنٹ کو ڈیمیج کر رہا ہے. obviously people would have an excuse کہ جی بجلی نہیں ہے, گیس نہیں ہے, they have to. تو obviously پھر وہاں پہ سوسائٹی کی اور گورنمنٹ کی جو ہے وہ رسپانسبلٹی آتی ہے کہ پیپل شوڈ بی گیون دوز اپرچونیٹیز کہ جہاں پہ وہ اپنے لیے الیکٹریسٹی کا یا ہیٹ کا جو ہے اس کا متبادل ایک سورس ہو. اور obviously پھر جو on a bigger level کمیونٹی یا گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی آتی ہے کہ they should provide means of keeping their people warmth and as well as the electricity, and then they should stop cutting the trees. At the same time جو biofuels چل رہے ہیں یا جو یہ اربنائزیشن ہو رہی ہے بڑی تیزی سے, تو جیسے ہم نے E11 میں فلڈس دیکھے ہیں, تو آئی تھنک نیچر وڈ ٹیک اٹس کورس بائی اٹس اون. تو اس میں ہمیں ایز این انڈیویجول بھی پارٹ کرنا ہے, پھر سوسائٹی کا بھی رول ہے, پھر گورنمنٹس کا بھی رول ہے. ٹھیک ہے جی, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, آپ نے بہت اچھی باتیں بتائیں. ناظرین, اسی کے ساتھ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے جو کچھ سنا, جو کچھ ڈاکٹر صاحب نے کہا, جو کچھ بتایا گیا ہمارے ایکسپرٹس نے, ہمارے جو لوگ ہیں, ہماری جو عوام ہے جو باہر بیٹھی ہوئی ہے, جنرل پبلک جن سے بات کی, ان کو بھی اویئرنیس ہے. یہ بات نہیں ہے کہ ان میں اویئرنیس نہیں ہے. تو امید کرتے ہیں کہ جن کو سنا آپ نے, جن سے نالج گین کی, آپ وہ امپلیمنٹ بھی کریں گے اپنی لائف میں, اپنی زندگیوں میں, اور ان کو بہتر بنائیں گے تاکہ ہمارا ماحول صاف ستھرا ہو, ہمارا ماحول بہتر ہو ہمارے لیے, ہماری آنے والی نسلوں کے لیے. اسی کے ساتھ ناظرین, اپنے میزبان جمال یعقوب جعفری کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.